نااہلی کہا جائے یا غلط فیصلہ سازی یا پھر بدقسمتی، حقیقت یہ ہے کہ شہباز حکومت کا دور معاشی میدان میں ناکامیوں کا ریکارڈ بنا رہا ہے۔ 800 سی سی چھوٹی گاڑیاں، موٹر سائیکل اور رکشوں کو 100 روپے لیٹر سستا پیٹرول نہ ملنا تھا، نہ ملے گا، کیونکہ IMF کی شرائط کے سامنے یہ حکومتی اسکیم دھڑام سے زمین بوس ہو گئی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے ساتھ کل ورچوئل مذاکرات میں IMF کے ریجنل ڈائریکٹر نے نہ صرف یہ کہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے لیے کوئی تاریخ نہیں دی، بلکہ پیٹرول پر 100 روپے لیٹر سبسڈی کو یکسر مسترد کر دیا۔ گویا پیٹرول سبسڈی کا فیصلہ IMF پروگرام کی بحالی میں رکاوٹ ثابت ہوا۔ یقیناً سب جانتے تھے کہ پیٹرول سبسڈی میں IMF کی منشا شامل نہیں تھی۔ عوامی حلقوں میں بھی پیٹرول سبسڈی اسکیم کی مجموعی لاگت، اہداف، طریقہ کار اور شفافیت پر سوالات اٹھ رہے تھے، لیکن وزیر خزانہ ڈار نے شہباز حکومت کی گرتی مقبولیت کو سہارا دینے کے لیے بلا وجہ یہ ڈھنڈورا پیٹا تھا کہ ایک اور ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ریت کا پہاڑ بنایا جا رہا ہے جس کو ڈھیر ہونا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ڈار صاحب نے کل IMF کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ حکومت پیٹرول سبسڈی اسکیم پر عمل درآمد نہیں کر سکتی۔ وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے آج میڈیا کو بتایا کہ پیٹرول سبسڈی اسکیم پر تو ابھی وزارت خزانہ خود ہی کلیئر نہیں ہے کہ یہ اسکیم قابل عمل ہے بھی یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ وزارت پیٹرولیم کی تجویز تھی، جب مکمل تفصیلات آئی تو پھر دیکھیں گے، گویا کہ جب نومن تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی۔ تو جب یہ کلیئر نہیں تھا تو اتنے بڑے بڑے اعلان، اتنی بڑی بڑی تقریریں کیوں کر دی گئی تھیں؟ 3 ہفتے پہلے ہمیں انٹرویو میں وزیر مملکت پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے اس اسکیم میں مسائل اور رکاوٹوں سے متعلق سوال پر کہا تھا کہ جب سبسڈی دینے رہی تو IMF سے مشاورت ہم کیوں کریں؟ صرف پیٹرول سبسڈی اسکیم نہیں، اس سے پہلے بھی شہباز حکومت ایکسپورٹرز کو بجلی مراعات، کسان انرجی پیکج بھی اعلان کر کے واپس لے چکی ہے۔ شہباز حکومت اب تک IMF کی ایک شرط پر سر تسلیم خم کر چکی ہے۔ مصنوعی ایکسچینج ریٹ ختم ہوا ہے، ایک سال میں روپے کی قدر 58% گھٹی ہے، شرح سود ملک کی بلند ترین سطح پر ہے، 21% پر ہے۔ اس کے علاوہ جنرل سیلز سے 18% ہو چکا ہے۔ ایکسچینج ریٹ اور مکمل پیٹرولیم لیوی کی وجہ سے پیٹرول 81%، ڈیزل 103% مہنگا ہو چکا ہے، بجلی تقریباً 68% اور گیس 112% تک بڑھ چکی ہے۔ ان شرائط کے نتیجے میں مہنگائی 35% بڑھ چکی ہے، لیکن IMF پروگرام کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے اور ابھی بھی نہیں عطا پتہ ہے۔ اس کی مزید معلومات ہم لیں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان کے ممتاز نامور صحافی، خاص طور پہ خزانہ امور، معاشی امور کے بہت ہی ممتاز صحافی ہیں جناب شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ شہباز رانا صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ سب سے بڑی تو اس وقت تشویش کی بات یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک IMF پروگرام ڈاؤن دا روڈ نظر نہیں آ رہا، اور IMF پروگرام کی بحالی تو ایک ابھی دور کی بات ہے۔ جو بیسک پہلا قدم ہے کہ SLA یعنی اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ بھی، اور یہ جو ورچوئل مذاکرات 2 روز سے ہو رہے ہیں ڈار صاحب کے IMF کے ساتھ، اور یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں جس پہ بار بار حکومت کہہ رہی ہے کہ بس یہ UAE کے آئے $1 ارب کی گارنٹی اور یہ رول آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ابھی بھی اتنا آسان نہیں ہے، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران خان صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے پہلا تو جو پیٹرول سبسڈی کا مسئلہ ہے وہ شروع سے ہی یہ وزارت خزانہ اور اسحاق ڈار صاحب کا آئیڈیا نہیں تھا، یہ پرائم منسٹر آفس اور پیٹرولیم ڈویژن کے درمیان تھا، تو اس لیے وزارت خزانہ نے اس کی کبھی بھی اونرشپ نہیں لی، اور یہی چیز انہوں نے IMF کو بھی کنوے کی تھی جب انہوں نے جو ہمارے منسٹر فار پیٹرولیم، منسٹر آف اسٹیٹ فار پیٹرولیم، انہوں نے جب پریس کانفرنس کی اور اس سے پہلے جب میں نے خبر کی تھی جب پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی، تو اس کے بعد جب IMF نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ تو ابھی بہت ابتدائی سٹیج کے اوپر ہے، تو ابھی اس کے خد و خال کلیئر نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر مصدق ملک صاحب ایک سٹیپ آگے گئے، انہوں نے جا کے لاہور میں پریس کانفرنس کر دی میٹنگ کے بعد وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، تو وہ چیزیں اور زیادہ جو ہے وہ پبلک ہوگی۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے، جو کل کی میٹنگ تھی اس کے اندر یہ پہلا سوال ہی یہی ریز کیا گیا پیٹرول سبسڈی کا، اور ڈار صاحب کی طرف سے کہا گیا، بلکہ انہوں نے ایک موقع پہ اس پہ تھوڑی سی اریٹیشن کا بھی اظہار کیا کہ جی ہم نہیں ابھی یہ کر رہے، اور ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آپ سے پوچھے بغیر نہیں کریں گے، ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود IMF کی جو تسلی تھی وہ نہیں ہوئی، اور آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے ڈیپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر لیول کی، جس کو آپ ایکسچینج تو کہہ سکتے ہیں، ایسا مذاکرات تو نہیں، اس میٹنگ کے دوران بھی یہ ایشو دوبارہ ایک دفعہ ریز ہوا ہے، تو یہ ایک ان کے ذہن کے اوپر کنسرن ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا ایشو جو آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی تک سٹاف لیول ایگریمنٹ کیوں نہیں ہو پا رہا، وہ بات وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے کہ $6 ارب کے جو آپ نے غیر ملکی قرضے لینے ہیں وہ کدھر ہیں۔ ابھی تک جو ایک چیز کی کنفرمیشن ہے وہ سعودی عربیہ کی طرف سے IMF کو ملی ہے، UAE کی طرف سے ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے، ابھی تک نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں بھی چل رہی ہیں، ایک لگ رہا ہے کہ جو اعتماد کا فقدان ہے دونوں
سائٹس کے اوپر وہ ابھی بھی ایگزسٹ کر رہا ہے. کیونکہ جب یہ پیٹرول سبسڈی کا مسئلہ آیا تو یہ سوال یہ نہیں تھا کہ صرف کہ بجٹ سے کتنا پیسہ، اس قسم کے ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس کا ایک پلر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے جس کو سبسڈی چاہیے تو وہ ٹارگیٹڈ ہوگی. آپ نے دیکھا جو ٹیکسٹائل کی سبسڈیز، کسانوں کی سبسڈیز اور باقی ساری سبسڈیز یہ وہ وڈرا ہو رہی ہیں جو ان ٹارگیٹڈ ہے. تو یہ جب اس طرح کی چیزوں اعتماد کا فقدان اور اس کے اوپر جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ کچھ مسئلہ، اس میں سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے میرا کہ اب جس وقت ہماری آپ سے بات ہو رہی ہے، ہم اپریل کے وسط میں آ چکے ہیں، مئی میں جا رہے ہیں، ہم بجٹ کے سر پر کھڑے ہیں. ہم بجٹ بالکل ہمارے راؤنڈ دا کارنر ہے اور اب ہمیں بجٹ کی پوری تیاریاں اور تمام چیزیں ہیں. اس سلسلے میں کیو بلاک میں وزارت خزانہ میں کیا ہو رہا ہے؟ اب تو ہمیں بجٹ دینا ہے، ہمارا 9th ریویو ابھی نہیں ہوا ہے، 10واں 11 ریویو باقی ہے. کامران خان صاحب، یہ جو جوڈیشل کرائسس ہے اور اس کے ساتھ جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ریپٹ ہو گیا پورے ملک کے اندر، اس سے جو توجہ ہے وہ کور ایشوز سے ہٹ چکی ہے. اور یہ ایک بڑی ایک افسوسناک بات ہے. ابھی بھی یہ جو 2 دنوں میں میٹنگز ہوئی ہیں ورچوئل اسحاق ڈار صاحب کی آئی ایم ایف کے لوگوں کے ساتھ، یہ وہ میٹنگز تھی جو انہوں نے فزیکلی اٹینڈ کرنا تھی. بہت شکریہ جناب شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود تھے.